السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ اصحاب پیغمبر کے تذکرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فضیلت و مقام میں جس صحابی کا نمبر آتا ہے وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ایسے امتیازات ہیں، ان کو
ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جن میں دوسرا کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجموعی اور اجتماعی فضیلت ہے، یا ان میں سے کچھ کی، مثلا فتح مکہ والوں کی، یا اور خاص کیجئے تو صلح حدیبیہ والوں کی، اس میں اور خاص کیجئے تو میدان بدر والوں کی، اور اس میں اور خاص کیجئے تو ہجرت سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ، مزید خاص کیجئے تو وہ 10 جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، اور خاص کیجئے تو وہ 4 جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر فائز کیا گیا، انہیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہی ہیں جو مسلمانوں کے حکمران بننے کے قابل ہیں، بننے کے لائق ہیں، اور وہی ہیں جن کی حکومت و خلافت کو مسلمان تسلیم کریں گے۔ خلفائے راشدین بالاتفاق 4 جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا امتیاز یہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی، اور بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سوموار کے دن فرمائی، اور مزید تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، 2 آدمی ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے، بأحب الرجلین الیک، 2 بندوں میں سے اے اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام لیا، بعمر بن ہشام، یا تو عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ اور معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتا تھا اور قوت کا حامل بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ اور دوسرا نام بعمر بن الخطاب، یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ بھی اپنے حلقہ احباب میں بلکہ پورے اہل مکہ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی، نام لے کر۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے، اور دعائیں کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے، اسلام کی دعوت بھی دیتے، تبلیغ بھی کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دست بدعا بھی ہوتے۔ لیکن نام لے کے جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک سے مانگا، اور یہ کہہ کر مانگا کہ اللہ جو تیرا زیادہ محبوب ہے وہ عطا کر، ان میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان دونوں افراد میں سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وہ جو دعا کا پہلا حصہ ہے، اللہم اعز الاسلام، کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے، اسلام کو تقویت دے، وہ اسلام کی عزت کا، اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام اس وقت سے لے کے آج تک معزز ہے جب سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، اور جو پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا
وہ یہ تھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بلا انکم علی الحق، کیوں نہیں، تم حق پر ہی ہو، تم زندہ رہو تب بھی حق پر ہو، اگر تمہیں موت آ جائے تب بھی حق پر ہو۔ صورتحال کیا تھی کہ کائنات کے سارے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، بیت اللہ میں داخلے کی اجازت تھی۔ حرم مکہ کسی کے لیے بند نہیں تھا، یہودی آئے، کوئی عیسائی آئے، کوئی مجوسی آئے، کوئی رومی آئے یا ایرانی یا شامی، کوئی بھی آئے، ہر ایک کے لیے حرم مکہ کھلا تھا۔ اگر پابندی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کہ یہ مکہ، وہاں حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، یہ وہاں پہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ پابندی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کرنے کے بعد کہا، پھر اللہ کے پیغمبر اگر حق پر ہم ہیں اور وہ باطل پر ہیں تو پھر یوں چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے باہر نکلتے ہیں۔ 2 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دی صحابہ کی، ایک صف وہ جس کے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صرف 3 دن پہلے جناب عمر سے اسلام لائے تھے، وہ چلے جا رہے تھے، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے لوگوں کے دروازے جا کے کھٹکھٹائے، خصوصاً ان سرداروں کے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی اسلام لے آئے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ اسے سزا دیتے ہیں، یہ اسے اذیت دیتے ہیں، یہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جا کے دروازہ بجایا، باہر نکلا، کیا بات ہے عمر؟ کہا میں اسلام لے آیا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر، اس نے کہا یہ تو بڑی انہونی بات ہوگی۔ دوسرے کے پاس گئے، خیال یہ تھا، یہ ان کو سمجھاؤ کیا بات ہے ان کو۔ دوسرے کے پاس گئے، دروازہ بجایا، باہر آیا، کہا اسلام لے آیا ہوں۔ اس نے بھی دروازہ بند کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر صحن مطاف میں آئے اور آ کر بیٹھے ہوئے مشرکین سے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا، ایک ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جمیل نامی ایک بندہ ہے، اسے بتا دو، ہر ایک کو جا کے بتا دے گا، وہ اعلان کر دے گا۔ انہوں نے جا کے جمیل کو بتایا۔ جمیل گلیوں میں چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ اور یہ پیچھے پیچھے کہہ رہے تھے نہیں، اب تو میں دیندار ہوا ہوں، دین میں نے اب اپنایا ہے، میں اسلام کی طرف اب آیا ہوں۔ یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے جا رہے تھے، اور وہ لوگ انتہائی تعجب میں تھے جن کے سامنے جب بات کی گئی کہ ہو سکتا ہے خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے خطاب کا گدھا مسلمان ہوگا، بعد میں اس کا بیٹا مسلمان ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلان کرتے جا رہے تھے ان سب لوگوں کے سامنے۔ یہ اعلان ایک ایسی آواز تھی جو ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو چیرتی جا رہی تھی، اور انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ یہ وہ پہلا دن تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا، جب مسلمانوں نے اس بات کو تہیہ کر لیا کہ اب جو ہے اسلام کی دعوت علی الاعلان ہوگی اور اپنی عبادت علی الاعلان ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ہر کوئی چھپ چھپا کے نکلتا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ راستے ایسے اختیار کیے جاتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ ایسا اختیار کیا کہ پیچھے آنے والا سمجھ نہ سکے کہ کدھر کو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے چلتے ہوئے تبدیل بھی کرتے رہے۔ الرحیق المختوم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان راستوں کا ذکر ہے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی راہ میں چلے تھے۔ انہوں نے جس دن ہجرت کرنی تھی پھر صحن مطاف میں آئے، کہنے لگے سنو، میں یثرب کی طرف جا رہا ہوں،
میرے ساتھ میرے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ہم جا رہے ہیں، اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ اپنے بچے یتیم کروائے یا اپنی بیوی کو بیوہ کروائے، وہ ہمارے راستے میں آ جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ اہل مکہ جو چند دن پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، وہ جو بلال و صہیب کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، سنگلاخ چٹانوں پہ گھسیٹا کرتے تھے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھ دیا کرتے تھے تپتی ریت میں لٹا کر، ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ اسلام کو عزت و غلبہ چاہیے، اسلام کو مضبوطی چاہیے، اور مانگے دو بندوں میں سے وہ ایک جو اللہ تجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جناب عمر کو ڈال کر یہ بتا دیا کہ ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لائے، زندگی پلٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوئے، انقلاب آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، تعلیم حاصل کی، ساری کی ساری پچھلی باتیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں وہ ساری کی ساری چلی گئی، وہ سختی بھی چلی گئی، وہ تشدد بھی چلا گیا، وہ غصہ بھی چلا گیا، بردباری، تحمل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں آیا، اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں، اسلام کی جو خدمتیں کی، اس سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس قدر عمل پیرا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شخص اگر مخالفت کرتا ہوا نظر آ جاتا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، سب سے پہلے اسے پیٹا جائے۔ اگر کوئی زیادہ مخالفت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی بار ایسا ہوا، تلوار نکال لیا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر وہ بندہ جو آپ کی مخالفت کرے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق پہ مکمل قائم و دائم تھے، اس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ہر ایک امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں الہام ہوتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خاتم الانبیاء ہیں۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھ سے، تیرا اور میرا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا آپس میں تھا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ صاف اعلان ہے، نبوت نہیں، لیکن اگر نبوت ہوتی تو نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خواب ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب بیان فرمایا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، اور صحیح البخاری میں الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ دودھ اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کا اثر پہنچا، پھر میں نے وہ دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، ہر ایک نے قمیض پہنی ہے، کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے، کسی کی اس سے نیچے، اس سے نیچے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور وہ اسے کھینچتے آ رہے ہیں، وہ زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا، یہ جو قمیض ہے یہ دین ہے،
کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس بالکل کم. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس دین وافر، علم بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور دین بھی، اور دین میں ایمان بھی داخل ہے، اسلام بھی داخل ہے، احسان بھی داخل ہے. یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سارا کچھ بتایا، اور پھر بعد میں صحابہ سے کہا کہ یہ جو آیا تھا یہ جبریل تھا، آیا اس لیے تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے. دین میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی اور احسان بھی. اور ایک اور خواب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ عام خواب نہیں ہوتے، وہ خواب اللہ کی وحی پر مشتمل ہوتے ہیں. خواب اللہ کی وحی پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، کسی ایک کونے پہ میں نے ایک سونے کا محل دیکھا، سونے کا محل. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں کہ یہ محل ہے کس کا. ادھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، سائڈ پہ ایک خاتون تھی، میں نے اس سے پوچھا کس کا محل ہے. کہا لرجل من قریش، یہ قریش میں سے ایک آدمی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی تھے، ان کا سلسلہ نسب 3-4 پشتوں کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے. قال لرجل من قریش، قریش کے ایک بندے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا انا من قریش، میں بھی قریش سے ہوں. لمن ھذا البیت، اب بتاؤ یہ گھر کس کا ہے. کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے شخص کا گھر ہے جو امت محمد میں سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا گھر ہے. کہا جس نبی کا تو نے نام لیا ہے میں وہ نبی ہوں، اب بتاؤ یہ کس کا گھر ہے. کہا لی عمر بن الخطاب، یہ محل اللہ نے عمر بن خطاب کے لیے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باقی صحابہ کو یہ خواب سنا رہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر میں جا کے داخل ہوں کہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن پھر کہتے ہیں ذکرت غیرتک یا عمر، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تو ایسے ہی بغیر اجازت کے اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رو پڑے اور کہنے لگے علیک اغار وبک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں غیرت کروں گا، حالانکہ آپ ہی کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا ہے. ایک حدیث میں اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر کسی راستے پہ جا رہا ہے، سامنے سے شیطان آ جائے، شیطان اپنا راستہ چھوڑ دے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین، حفصہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ ان کی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بنت عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا والد عمر جس گلی میں چلا ہے اس گلی سے شیطان گزرا ہی نہیں ہے، شیطان نہیں گزرا. اب آگے آئیے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس قدر کامل و مکمل تھے کہ کسی بھی ذمہ داری سے کسی بھی وقت نہ سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، نہ ہی اپنی جان بچاتے تھے، اور نہ ہی کوئی عذر پیش کرتے تھے، بلکہ جو ذمہ داری ہوتی اسے احسن طریقے سے نبھاتے، اور جو ذمہ داری جیسے نبھائی جاتی اسے بالکل ویسے ہی نبھاتے، بالکل ویسے ہی. سامنے والا کوئی ہوتا اسے بالکل اس کے سامنے جواب دے دیتے. آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی، یہی جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس جو مال آتا ہے اس میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، کیونکہ آپ خلیفہ تھے.
آپ کے پاس حکومت تھی، بیت المال، مسلمانوں کے سارے معاملات وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فتوحات کا دور تھا، غنیمتوں کے ڈھیر تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ رشتہ داروں کا بھی خیال کیا جائے، کیونکہ آپ کے مال میں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے۔ پتہ ہے اپنی بیٹی کو کیا کہا میرے رشتہ داروں کا میرے مال میں حصہ ہے، یہ مال مسلمانوں کا ہے، میرے مال میں حصہ ہے میرے رشتہ داروں کا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ جس مال کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال مسلمانوں کا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جسے ہمارے جیسے ملکوں کے حکمران سمجھتے ہیں کہ عوام کا مال ہمارا مال مفت، دل بے رحم، جیسے مرضی اسے ورتاؤ، جیسے مرضی خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو، اپنوں کو نوازو۔ ان کے داماد آئے ان کے پاس، کہنے لگے مجھے اس مال میں سے کچھ دیجئے، تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے، جو جتنا جس کا حصہ ہوگا اتنا اس کو حصہ دیا جائے گا، یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار مانگنے ہے تو میں اسے نواز دوں، پھر اپنے مخصوص مال میں سے 10,000 درہم اسے دیے کہ یہ لے جاؤ، لیکن جس مال میں سے آپ مطالبہ کر رہے ہو اس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں دیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار شکوہ کیا کہ دیکھیے میرا جو وظیفہ ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگے بات سنو، جو اس کی ماں ہے حسین کی وہ تیری ماں سے بہتر ہے، اور جو اس کا نانا ہے وہ تیرے نانے سے بہتر ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار کہنے لگے ہمارے پاس آیا کرو، گھر تشریف لایا کرو۔ انہوں نے کہا میں آیا تھا، آپ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صلاح مشورے میں مصروف تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، میں نے جا کے پوچھا کیا معاملہ، کہا خاص بات کر رہے ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں بھی وہیں سے واپس آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آنے کی پابندی عبداللہ بن عمر پہ ہے، حسین ابن علی پہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ جس وقت مرضی آئیں مجھ سے ملاقات کریں، مجھ سے بات کریں، بلکہ چلتے ہوئے گلی میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، تشریف لایا کریں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد کی باقاعدہ ترویج کرتے اور ان پہ عمل کر کے دکھاتے۔ کچھ لوگ انہوں نے مقام حدیبیہ پہ اسے یادگار بنا لیا، اس جگہ کو جہاں پہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی تھی، وہ درخت جو ہے اسے بطور یادگار اس کے پاس جمع ہوتے، صلح حدیبیہ کا تذکرہ کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کل یہاں پہ کوئی دوسرا کام شروع ہو جائے، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی نیک لوگ موجود ہے یا اس کی قبر ہے تو وہاں پہ جا کے سلام، کوئی برکتوں کے لیے پتھر اور کوئی برکتوں کے لیے پتے، اور اللہ جانے کیا کیا باتیں ہیں۔ انہوں نے اس درخت کو اکھڑوا دیا۔ اور آگے بات سنیے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی ہوئی اور ان میں خاص قسم کے نگینے، اور ان نگینوں سے اپنی قسمت کو جوڑا ہوا، وہ اس بات کو توجہ اور غور سے سنیں، اور جن کے کوئی تعلق میں ہے وہ اس بات کو آگے پہنچائیں۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، کہنے لگے میں بخوبی جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ پتھر کون سا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت سے نازل فرمایا، کائنات میں اس جیسا پتھر کوئی نہیں، جنت سے اللہ نے نازل فرمایا، اور جڑا کہاں پہ ہوا ہے بطور نگینہ؟ کعبہ میں۔
کعبہ میں ملتزم کے پاس کعبہ کے دروازے کی سیدھ میں اسی والے کونے میں وہیں جڑا ہوا ہے، وہیں پہ لگا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اس جگہ سے بابرکت جگہ کوئی نہیں اور اس پتھر سے بہتر پتھر کوئی نہیں. یہ صحابی رسول ہے، یہ کہتا ہے یہ موقع بھی عقیدے کے بیان سے خالی نہ جائے. کہا مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میرے پیغمبر نے تجھے چوما نہ ہوتا میں کبھی نہ چومتا. اگر میرے پیغمبر نے چوما نہ ہوتا میں کبھی نہ چومتا. اور سنت رسول کی ترویج کے لیے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف فرماتے، جب آپ نے طواف فرمایا، سکھایا مسلمانوں کو کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، ذرا اکڑ کے، تھوڑا کود کے، تیزی کے ساتھ چلنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رمل کیا ہے؟ رمل تو صرف کافروں کو دکھانے کے لیے تھا. پہلے 3 چکر تیز، کندھا ننگا کر کے، دایاں کندھا ننگا کر کے تیزی سے 3 چکر کس لیے تھا؟ وہ تو کافروں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہم میں قوت و طاقت اور چستی وہ موجود ہے. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اب بے شک مکہ میں کافر نہیں ہے لیکن اس سنت کو چھوڑا نہیں جائے گا، ترک نہیں کیا جائے گا. توحید کے بارے میں بھی عقیدہ بیان کر دیا، وہ بھی طواف کرتے ہوئے، اور سنت رسول کے بارے میں بھی اپنے عقیدے کو واضح کر دیا طواف کرتے ہوئے کہ لوگوں سنو، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وجہ سے کیا ہو، جب ہمیں سکھا دیا تو ہم وہ عمل پھر کریں گے. اور پتھر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ نفع نقصان اس سے نفع نقصان نہیں، اسے چومنا اس لیے ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی، اور یہ شہادت کی موت کی باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے. کہتے تھے اے اللہ موت دے شہادت کی، لیکن ہو موت بھی مدینہ رسول میں ہو، مدینہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کر سکتا ہے نا وہ یہ ضرور کرے کہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا سفارش میں کروں گا. تو یہ دعا فرمایا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ شہادت، اپنے رستے میں شہادت دینا، اور موت میری تیرے رسول کے شہر میں ہو. لوگ کہتے ہیں، ہم تعجب کیا کرتے کیسی دعا ہے، مشکل ہی ہے قبول ہو. اب مدینہ میں آ کے کوئی فتوحات کا سلسلہ اس قدر وسیع ہے کہ کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں، مدینے میں آ کے کوئی خلیفہ، اور وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے وہی لوگ کہتے ہیں ہم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے، بلکہ اللہ نے جتنی مانگی تھی اللہ نے اس سے بڑھ کے قبول کیا. نہ صرف یہ کہ مدینہ رسول ہے بلکہ حالت نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ ہوتا ہے. اور پھر خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگ لی ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے، لہٰذا انہیں وہاں پہ دفنا دیا جائے. زندگی میں اکٹھے رہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مرنے کے بعد بھی انہیں وہیں پہ اکٹھا رکھا. اللہ وحدہ لا شریک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. آخر دعوانا الحمدللہ.